بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ یوسف میں ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تعویل الاحادیث کی تعلیم دی تھی۔ سورۃ یوسف کے شروع میں ہی حضرت یعقوب علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ وَكَذَلِكَ اجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اور اس طرح تیرا رب تجھے چنتا ہے یا چنے گا، وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تجھے سکھائے گا تعویل الاحادیث۔ یہ تعویل الاحادیث سے مراد کیا ہے؟ ہمارے ہاں اکثر طور پر اس سے خوابوں کی تعبیر سمجھی جاتی ہے، جبکہ خوابوں کی تعبیر اس کا صرف ایک جز ہے، کل نہیں ہے۔ اس لیے کہ اس کے علاوہ اگر ہم تعبیر الاحادیث کو دیکھیں اور اس کا ہم مطالعہ کریں تو اس سے مراد یہ ہے کہ باتوں کی تہ، معاملہ فہمی، بصیرت اور ایک نتیجے تک، درست نتیجے تک پہنچ کر کوئی فیصلہ دینا۔ در حقیقت یہ تعبیر الاحادیث ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کو جس کی تعلیم دی تھی۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خوابوں کی تعبیر بھی بتائی کہ جیسے آپ کے قید خانے کے جو دو ساتھی تھے ان کو آپ نے ان کے خوابوں کی تعبیر بتائی تھی، اور اسی طرح بادشاہ نے جو خواب دیکھا تھا کہ 7 دبلی گائیں 7 موٹی گائیں کو کھا رہی ہیں، اور اسی طرح ہری بالیں اور خشک بالیں دیکھی تھیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے خواب کی بھی تعبیر بتائی تھی، لیکن اس کے ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو معاملہ فہمی اور جو بصیرت اور بات کی تہ تک اترنا، اس کی جو قابلیت اور اس کی جو اہلیت اللہ نے عطا کی تھی وہ ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعے سے معلوم ہوتی ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل سے باہر آنے سے انکار کر دیا تھا۔ آپ نے کہا تھا کہ جب تک عورتوں کا معاملہ واضح نہیں ہوتا اور میری بے گناہی ثابت نہیں کی جاتی اس وقت تک میں قید خانے سے باہر نہیں آؤں گا۔ یہ تعبیر الاحادیث ہی کا ایک حصہ تھا۔ اور اسی طرح جب آپ کی بات بادشاہ سے ہوئی تھی تو آپ نے کہا تھا اجعلنی علی خزائن الارض، کہ زمین کے خزانوں کا مجھے تم مالک بناؤ، یعنی نگران اور نگہبان بناؤ۔ زمین سے مراد یعنی ملک مصر کی۔ یہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی بصیرت کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے۔ اور اس کے علاوہ اپنے برادران سے جس طرح آپ نے معاملہ فرمایا، یہ معاملہ بھی ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو معاملہ فہمی، بصیرت اور بات کی تہ تک اترنے کی قابلیت عطا کی تھی۔ اور آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان تمام کامیابیوں کو، کامرانیوں کو آپ نے اپنی طرف نہیں منسوب کیا، بلکہ آپ نے اپنی ہر کامیابی کو، اس عروج کو اور اس تخت پر آنے کو اور ملک مصر کے حکمران بننے کو، یہ ساری کامیابیاں اور کامرانیاں ان کی نسبت آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف کی تھی۔ تو لہٰذا تعبیر الاحادیث سے فقط خوابوں کی تعبیر سمجھنا یہ کافی نہیں ہوگا، بلکہ تعبیر الاحادیث سے ہمیں خوابوں کی تعبیر کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو معاملہ فہمی، جو بصیرت، جو دانش، جو فراست اللہ نے آپ کو دانائی عطا کی تھی، اس سے تعبیر الاحادیث یہی مراد ہے۔